معاف فرمائیے، ثواب کمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف فرمائیے، ثواب کمائیے، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 108 تا 125 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ معاف فرمائیے ثواب کمائیے کے 18 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حقیقی مفلس اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ تو فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دیا جائے گا، ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آہ، قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اے عاشقان رسول، ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے، کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر، بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عاریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر اور دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی کی غیبت کر لی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے یا کسی طرح کی بھی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بغیر شرمائے معافی تلافی کر لینے میں عافیت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 463 پر فرماتے ہیں، یہاں دنیا میں معاف کرا لینا سہل یعنی آسان ہے، قیامت کے دن اس کی امید مشکل کہ وہاں ہر شخص اپنے اپنے حال میں گرفتار، نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے بیزار ہوگا۔ پرائی نیکیاں اپنے ہاتھ آتے، اپنی برائیاں اس یعنی دوسرے کے سر جاتے کسے بری معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کا بیٹے پر کچھ دین یعنی حقوق کا مطالبہ آتا ہوگا، اسے روز قیامت پیٹیں گے کہ ہمارا دین یعنی حق دے۔ وہ کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں یعنی شاید رحم کریں۔ وہ یعنی والدین تمنا کریں گے کاش اور زیادہ حق ہوتا تاکہ بیٹے سے نیکیاں لے کر یا اپنے گناہ اس کے سر ڈال کر
اپنی خلاصی کروائیں۔ طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ والدین کا بیٹے پر دین ہوگا، قیامت کے روز والدین بیٹے پر لپکیں گے تو بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں، تو والدین کو حق دلایا جائے گا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا حق اور زائد ہوتا۔ جب ماں باپ کا یہ حال تو اوروں سے امید خام خیال یعنی فضول خیال، ہاں کریم و رحیم مالک و مولا جل جلالہ و تبارک و تعالی جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو یوں کرے گا کہ حق والے کو بے بہا قصور جنت یعنی جنت کے عالی شان محلات معاوضے میں عطا فرما کر عفو حق یعنی حق معاف کرنے پر راضی کر دے گا۔ ایک کرشمہ کرم میں دونوں کا بھلا ہوگا، نہ اس کی حسنات یعنی نیکیاں اسے دی گئیں، نہ اس کی سیئات یعنی بدیاں اس کے سر رکھی گئیں، نہ اس کا حق ضائع ہونے پایا بلکہ حق سے ہزاروں درجے بہتر افضل پایا۔ رحمت حق کی بندہ نوازی بھی خوب کہ ظالم ناجی یعنی نجات پائے اور مظلوم راضی ہو جائے۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، پس اللہ پاک ہی کے لیے ہے ایسی حمد و ثنا جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے، جیسا کہ ہمارے رب کی پسند اور رضا ہے۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ شور دارو گیر یعنی پکڑ دھکڑ کا شور۔ میں نے اپنی عزت لوگوں پر صدقہ کی۔ اے عاشقان رسول، غیبت ایک ایسی آفت ہے کہ اس سے بہت ہی کم مسلمان محفوظ ہوں گے۔ ہمیں غیبت اور دیگر گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ غیبت کا ایک سبب ذاتی بغض و عداوت اور نفرت بھی ہے، جس کا علاج عفو یعنی معاف کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کی عزت یا جان یا مال کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نفرت آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہو اور آپ ہر جگہ ہر موقع پر اس کی غیبت کرتے پھرتے ہوں۔ یقیناً اس طرز عمل سے آپ کو مسلسل آخرت کا نقصان ہوتا رہے گا۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ ناراضی باقی رکھنے کے بجائے معاف کرنے کی عادت بنائی جائے تاکہ رنجشیں اور نا اتفاقیاں پروان ہی نہ چڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، بلکہ بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وہ پیشگی ہی اپنے حقوق معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ابو دمدم کی طرح ہو؟ انہوں نے عرض کی، ابو دمدم کون ہے؟ ارشاد فرمایا، پہلے لوگوں یعنی پچھلی امت میں ایک شخص تھا، وہ صبح کے وقت یوں کہتا، یا اللہ پاک، میں نے آج کے دن اپنی عزت کو اس آدمی پر صدقہ کر دیا جو مجھ پر ظلم کرے۔ پیشگی معاف کرنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ ایک مسلمان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، میرے پاس مال نہیں کہ میں صدقہ کروں، تو جو شخص میری عزت کے در پہ ہو تو یہ میری طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا۔ امام مظلوم کی اپنی عزت کے متعلق سخاوت۔ امام مظلوم حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے، اے اللہ پاک، میں آج صدقہ کروں گا، اور وہ یہ کہ آج جو میری غیبت کرے اس کو میں نے اپنی عزت دے دی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شہزادہ علی وقار سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کا معنی یہ ہے کہ آج کے روز میری غیبت کرنے والے سے دنیا و آخرت میں بدلہ نہیں لوں گا۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ غیبت کرنا جائز ہو گیا۔ غیبت
بدستور گناہ ہی رہے گی اور اس کی توبہ بھی واجب ہوگی۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ جس نے نفرت و عداوت یعنی بغض و کینے سے بچنے کے لیے پیشگی حقوق معاف کر دیے ہوں تو اس کے حقوق تلف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پیشگی معافی بلا شبہ ایک مستحسن یعنی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب معاملہ یعنی جو کہ اپنے حقوق پیشگی معاف کر چکا ہے، اس کو حق تلف ہونے پر مطالبے کا حق باقی رہتا ہے۔ ہاں، جو حقوق زمانہ سابقہ یعنی گزرے ہوئے دنوں میں تلف کیے جا چکے ہوں اس کو معاف کر دیں گے تو حق العباد یعنی بندے کے حقوق معاف ہو جائیں گے۔ البتہ اب بھی حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے حقوق ذمے باقی رہیں گے اور ان کے لیے توبہ ضروری ہوگی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ عفو و درگزر کو اختیار کریں اور نہ صرف پیشگی معافی کا ذہن بنائیں بلکہ اب تک جن لوگوں نے ہمارے حقوق تلف کیے انہیں بھی رضا الہی کے لیے معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ اس ضمن میں دو روایات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، معاف کرنے کی عظیم الشان فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جنت پانے کے 3 نسخے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو۔ نمبر 2، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مدنی وصیتیں الحمدللہ سگے مدینہ عفیہ عن نے رضا الہی پانے کی نیت سے اپنے قرض داروں کو پچھلے قرضوں، مال چرانے والوں کو چوریوں، ہر ایک کو غیبتوں، تہمتوں، تذلیلوں، ضربوں سمیت تمام جانی مالی حقوق معاف کیے اور آئندہ کے لیے بھی تمام تر حقوق پیشگی ہی معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مدنی وصیت نامہ 16 صفحات صفحہ 9 پر عزت و آبرو اور جان کے متعلق ہے۔ مجھے جو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، غیبتیں کرے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ پاک کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں۔ ورثہ سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں اور مقدمہ وغیرہ دائر نہ کریں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لے جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں۔ اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ لوگوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے، نیز دکانوں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ ہو، تو بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ضروری وضاحت
قتل مسلم میں شرعاً 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق اللہ، نمبر 2 حق مقتول، نمبر 3 حق ورثہ۔ مقتول نے اگر زندگی میں پیشگی معاف کر دیا ہو تو یہ صرف اسی کی طرف سے وعدہ ہے، حقیقتاً معاف نہیں ہوگا۔ حق اللہ سے خلاصی کے لیے سچی توبہ کرے۔ حق ورثہ کا تعلق صرف وارثوں سے ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو قصاص لیں۔ اگر دنیا میں معافی یا قصاص کی ترکیب نہ بنی تو قیامت کے روز ورثہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ میں نے الیاس قادری کو معاف کیا۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے دست بستہ عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دھری ہو، ڈانٹ پلائی ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف فرما دیجئے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے۔ ہاتھ باندھ کر مدنی التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے، میں نے اللہ پاک کے لیے محمد الیاس عطار قادری رضوی کو معاف کیا۔ قرض خواہوں سے مدنی التجا، جس کا مجھ پر قرض آتا ہو یا میں نے کوئی چیز عاریتاً لی ہو اور واپس نہ لوٹائی ہو تو وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے کسی بھی رکن سے رجوع کرے۔ اگر وصول کرنا نہیں چاہتا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے معافی کی بھیک سے نواز کر ثواب آخرت کا حقدار بنے۔ جو لوگ میرے مقروض ہیں ان کو میں نے اپنے تمام ذاتی قرضے معاف کیے۔ یا الہی تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کا درد دور ہو گیا؟ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ چنانچہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے پکا قلعہ کے ایک اسلامی بھائی کو اچانک دل میں درد ہوا۔ جب دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے باب المدینہ کراچی آ کر جناح اسپتال میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ درد کی بے شمار دوائیں استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مدنی قافلے میں کسی قسم کی دوا استعمال کی نہ پرہیزی کی صورت بنی۔ الحمدللہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ پاک نے ان کا درد دور فرما دیا۔ دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو، آپریشن ٹلیں اور شفائیں ملیں، کر کے ہمت چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کا باطنی مرض باعث ہلاکت ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی بھی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ مدنی قافلے کی برکت سے دل کا ظاہری درد دور ہو گیا۔ باطنی امراض والوں کے انشاءاللہ دل کا باطنی مرض بھی مدنی قافلے کی برکت سے دور ہوگا۔
خدا کی قسم، ظاہری درد کے مقابلے میں دل کا باطنی مرض کروڑوں درجے خطرناک ہے، بلکہ دونوں میں مماثلت کی کوئی صورت ہی نہیں۔ دل کا ظاہری درد صبر کرنے والے کے لیے سبب دخول جنت ہے، جبکہ دل کا باطنی مرض دنیا و آخرت میں باعث ہلاکت ہے۔ باطنی مرض کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ دل کا سیاہ نقطہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان سنت جلد اول 1548 صفحات، صفحہ 920 تا 921 پر ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نصیحت کا اثر نہ ہونے کی وجہ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی۔ ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا، اور وہ سنتوں بھرے مدنی ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی امیدیں دلاتا، غفلت اسے گھیر لیتی اور وہ بدنصیب سنتوں بھرے مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کا غلط استعمال قبر میں پھنسا سکتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ وہ چاہے تو صغیرہ گناہ پر پکڑ فرما لے، اور چاہے تو ڈھیروں گناہ بھی معاف فرما دے، اور چاہے تو کسی ایک اچھے عمل کے سبب اپنے دامن رحمت میں لے لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر میں آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے
آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پل صراط پر روک دیا جائے گا۔ سرکار دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصود عیب لگانا ہو، اللہ پاک اس کو پل صراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی۔ پل صراط سے گزرنے والوں کے مختلف انداز۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کسی پر عیب لگانا کتنی خطرناک بات ہے۔ تلوار کی دھار سے تیز، بال سے باریک، جہنم پر بنے ہوئے پل صراط پر روک دیا جانا خدا کی قسم بہت بڑی سزا ہے۔ پل صراط کے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اس پر لوہے کے آکھڑے یعنی ہک اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ تفصیلی معلومات کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے پل صراط کی دہشت 36 صفحات کا ضرور مطالعہ فرمائیے یا سن لیجئے، بلکہ اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ غمزدہ یعنی دوسروں کا غم دور کرنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہ ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کی مثالیں۔ اے عاشقان رسول، شماتت یعنی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا قصور نہیں، تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے کی بھرپور سعی کرے۔ اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شماتت کا مرتکب ہوگا۔ آج کل شماتت کے نظارے عام ہیں۔ ایک طالب علم پڑھائی میں کمزور ہو جائے، امتحان میں ناکام ہو جائے تو بعض اوقات دوسرا طالب علم خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بڑے نعت خوان کی آواز بیٹھ جائے تو کبھی چھوٹا نعت خوان راضی ہوتا ہے۔ یوں ہی قراء یعنی قاری صاحبان، مبلغین، مقررین، کاریگروں، دکانداروں، کارخانے داروں وغیرہ وغیرہ کے دل میں آج کل اکثر ایک دوسرے کے خلاف شماتت کا مذموم جذبہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپس میں ناراضی ہو جائے
پھر تو شماتت کی آفت بآسانی فریقین کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ذہن یہ بن جاتا ہے، مثلا جس سے ناراضی ہوتی ہے، اگر وہ یا اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے، مال چوری ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، گھر ڈھہے یعنی گر پڑے، حادثہ ہو جائے، مقدمہ قائم ہو جائے، پولیس گرفتار کر لے، گاڑی کا نقصان یا چالان ہو جائے، الغرض کسی قسم کی بھی مصیبت آئے، اس پر بعض لوگ خوشی کا اظہار کر کے شماتت کی آفت میں جا پڑتے ہیں، بلکہ بعض جو کہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ تو یہاں تک بول پڑتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، گویا وہ چھپی باتوں اور سربستہ یعنی خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں، اور عام بدولت یعنی ان کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ 171 پر فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ مدنی گناہ کی عادتیں نہیں جاتی، آپ ہی کچھ کریں، میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت بری رہی۔ 3 کام نہیں کر سکتے تو یوں کر لو۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر 3 کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر 3 کام یوں کر لو۔ نمبر 1، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔ نمبر 3، اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔ مسلمان کی عزت بزرگوں کی نظر میں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ دنیا جہان کی دولت ایک طرف اور غیبت ایک طرف۔ حضرت سیدنا وہب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی آفرینش یعنی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا میں لٹا دوں، تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں۔ اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ پاک کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے۔ اس کے بعد پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ترجمہ کنز ایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے۔ وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ کریم کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں۔ اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا، اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غیبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اسے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ ہرنیا کے درد کا خاتمہ،
غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے، ذکر اللہ کی کثرت کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی اور رب کریم نے چاہا تو بیماریوں سے بھی شفائیں ملیں گی۔ اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا، لیکن 12 ماہ گزر جانے کے باوجود تکلیف بدستور باقی تھی۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور مختلف قسم کی دوائیں استعمال کی، مگر فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی تکلیف کا عذر کیا، مگر اس اسلامی بھائی نے ان پر کافی انفرادی کوشش کر کے انہیں مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کر ہی لیا اور وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کی۔ ان کا ہرنیا کا وہ درد جو کسی دوا کو جواب نہیں دے رہا تھا، الحمدللہ مدنی قافلے کے دوران ہی ختم ہو گیا۔ ہرنیا کا ہو درد اس سے ہو رنگ زرد، مت ڈریں چل پڑے قافلے میں چلو، رحمتیں لوٹنے برکتیں لوٹنے، آئیے نہ چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیماری کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ہرنیا کا درد جو کسی دوا سے نہ جاتا تھا، مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے چلا گیا۔ دیکھیے، شفا من جانب اللہ، یعنی شفا اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے۔ بالفرض کسی کا مدنی قافلے میں درد نہ بھی جائے اور بیماری دور نہ بھی ہو، تب بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری کے فضائل پر نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات صفحہ 802 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہ ہوا۔ فرمایا، ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک تنکے نے جنت سے روک دیا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ظلم کا انجام صفحہ 11 تا 13 پر حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنبیہ المغترین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا
نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ کریم نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ گیہوں کا دانہ توڑنے کا اخروی نقصان۔ اے عاشقان رسول، ذرا غور تو کیجئے، ایک تنکا جنت میں داخلے سے مانع یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اللہ پاک ہدایت عنایت فرمائے، آمین۔ ایک اور عبرت ناک حکایت ملاحظہ فرمائیے، جس میں صرف ایک گیہوں کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں، صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے کھینچا ہمیں طوفان سے نکالا، لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دم محشر، زنداں سے نکالا ہمیں زنداں سے نکالا۔ زنداں یعنی قید خانہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش بے حساب مغفرت ہو جائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت کی توفیق ملنا بھی عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ، ہر نماز کے بعد یاد آنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی مجھے سعادت ملتی ہے۔ شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ کہنا بھی ادائے شکر ہے۔ مدنی پھول لکھنے کی سعادت ملی، اس نعمت پر بھی بطور ادائے شکر کہتا ہوں الحمدللہ۔